بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک بات، اور پھر پہلی بات یہ ہے، اس سے بھی پہلی بات اسی نیت کے ساتھ، اس حج اور عمرے کی تمام لوازمات اور تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ دو باتیں جان ہے اس ساری سفر کی، اور اسی سفر میں، حج اور عمرے کے سفر میں ایک کام آدمی کرتا ہے جس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کے معنی ذرا تیز چلنا۔ صفا اور مروہ اب تو پہاڑیاں نہیں ہیں، لیکن پہلے پہاڑیاں تھیں، پھر ٹیلا تھا۔ 86 میں جب میں گیا تو وہ ٹیلا موجود تھا، نیچے سے گھاٹ کے اوپر تھڑا بنا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف صفا ہے اور دوسری طرف مروہ ہے۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، یعنی اللہ کی بندگی کی نشانیوں کی سگنل ہے، سمپل ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو آدمی عمرے کے حج کی نیت سے آئے یا عمرے کی نیت سے آئے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پہ یہ گناہ نہیں ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کسی گناہ کی سزا ہے۔ گناہ نہیں ہے کہ وہ اس صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی اس حکم کی تعمیل تو کرنی ہے، لیکن ہر معاملے میں اچھائی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ اپنے بندوں کے ہر کام کی بے انتہا قدر کرتا ہے۔ شاکرن جب اللہ کی طرف سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے ہر کام کی اپنی شان کے مطابق بے حد و حساب قدر کرتا ہے۔ علیم، اور یہ بھی بندوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہر آدمی کی ہر بات سے باخبر بھی ہے، اندر باہر کو جانتا بھی ہے کہ کون کس انداز میں، کس نیت سے، کن حالات میں کیا کام کر رہا ہے۔ حج اور عمرہ، حج کے معنی ہیں ارادے کے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ ارادہ اس بات کا کہ اس زمین پر ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ پیار کا مرکز ہے، پیارے رب کا گھر ہے، لہذا اس پیارے رب کے پیارے گھر کو پیار اور عقیدت اور محبت کی نیت سے جانے کا نام حج ہے۔ جانے کا، آنے کا نہیں، جانے کا نام، اس کو عقیدت و محبت سے دیکھنے کے لیے جانے کا نام حج ہے۔ اور عمرہ کہتے ہیں تعمیر۔ مسجد کے حوالے سے یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، ہم نے بھی سنائی ہے، چندوں کے لیے، پیسوں کے لیے بھی، کہ انما یعمر مساجد اللہ،
اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں وہ من آمن باللہ الآخری، تعمیر کرنا، عمرہ کے معنی تعمیر کرنا، کوئی جگہ ہے کوئی چیز ہے اس کو اوپر اٹھانا۔ عمرہ الگ نام ہے، حج الگ نام ہے، لیکن حج اور عمرے کا اکٹھا نام بھی حج ہے، دونوں کو حج بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ عمرہ بھی اسی گھر میں کیا جاتا ہے اور حج بھی، حج کا معنی میں نے بتایا نا کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس گھر کی زیارت کے لیے جانا، موسم کوئی بھی ہو، کتنی دیر کے لیے کوئی جائے۔ اب ایک دونوں معنوں کے لحاظ، دونوں چیزیں اس معنی کے لحاظ سے حج ہے، لیکن فرق کیا جاتا ہے، اور یہی فرق قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ جب 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں سورہ توبہ کی کہ اب تک کفار نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب 7 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، 8 ہجری کو یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کے کام تک آواز پہنچا دینی چاہیے حج اکبر کے دن کہ تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، اس کے بعد تم میں سے جن کا کوئی معاہدہ ہے ان کے لیے اس معاہدے کی مدت، اور ورنہ 4 مہینے کی مدت لمٹ ہے۔ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے، یا 4 مہینے پورے کر لینے والوں کے لیے یہ بات، یہ اعلان ہے کہ اس کے بعد کسی نے رہنا ہے تو وہ توحید کا نمبردار بن کے تو رہ سکتا ہے، شرک کے ساتھ اب اس کے بعد رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو وہاں قرآن نے یوم الحج الاکبر کہا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 8 ہجری کا حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نہیں ہوا۔ 8 ہجری کا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، امیر الحج حضور کی طرف سے ابوبکر صدیق ہیں، وہ چلے گئے ہیں، قافلہ حجاج کو لے کے وہ چلے گئے ہیں۔ بعد میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیتیں دے کر بھیجا اور کہا کہ جا کے یہ حج کے دن اعلان کر دو۔ اس معنی کے لحاظ سے حج، عمرے اور حج جس کو ہم بھی حج سمجھتے ہیں، ان میں فرق کے لیے کہتے ہیں۔ حج کی بات آئے گی تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور صرف عمرے کی بات آئے گی تو اس کو عربی زبان میں حج اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حج۔ ایک ہے حج اکبر اور ایک ہے حج اصغر کون سا ہے؟ عمرہ۔ اور حج اکبر کون سا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں سے یہ بات، ہمارے یہاں یہ چل پڑی ہے اور اب تک لوگ اس کو رٹے ہی جا رہے ہیں کہ حج اکبر وہ حج ہے جو جمعے کی۔ یہ بات کیوں چلی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بات تو ضرور ہے، لیکن کوئی وہ بات تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو وہ سال حج جمعے کے دن تھا بس، ورنہ حج اکبر ہی ہے، خواہ وہ ہفتے کو ہو، اتوار کو، جمعرات کو ہو، وہ حج اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرے میں کام صرف 4 ہے، صرف 4، اور وہ ایک باہر ہے جو یہاں سے ہم جائیں گے تو کرنا ہے احرام والی بات۔ احرام یہاں سے میقات سے پہلے باندھیں گے، جہاں بھی باندھیں گے، ہم عام طور پہ گاڈے مون سے باندھتے ہیں، یہ کام باہر ہو گیا۔ باقی 3 کام ہیں وہ صرف بیت اللہ میں ہیں۔ ایک ہے یہاں سے جانے کے بعد وہاں طواف کرنا، طواف کے بعد سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، اور تیسرا پھر احرام سے فارغ ہونے کے لیے بال کٹوانا یا سر منڈوانا۔
یہ 4 کام ہیں صرف عمرے کے، اور اس میں رش نہ ہو تو کبھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کبھی 3 لگ جائیں، کل ٹوٹل یہ ٹائم ہے۔ اور حج بیت اللہ سے شروع نہیں ہوتا، وہ شروع ہوتا ہے منا سے۔ یہاں سے جائیں گے، وہاں سے جب عمرے کے بعد جب فارغ ہوں گے 8 ذی الحجہ کو ہم احرام باندھ کے وہاں سے منا کے لیے جائیں گے۔ منا جائیں گے یعنی حج کا احرام ہم نے بیت اللہ سے باندھا، اپنی جگہ سے باندھا، اور پھر چلے گئے منا کو، منا میں رات گزاری، صبح چلے گئے عرفات کو، اور پھر دن سارے کا سارا عرفات میں گزارا۔ سورج ڈوبنے کے بعد ہم واپس آئے رات مزدلفہ میں، رات وہاں رہیں گے۔ اب سوئی پوسے کی بات ہو رہی تھی، لینا چاہیے جس کو لینا ہے، لیکن بڑا آسان سادہ سا مسئلہ ہے۔ مسافر اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور گرد غبار نہ ہوا ہو تو حضور نے تو فرمایا حج کس چیز کا نام ہے؟ گرد و غبار میں لتھڑنے کا نام حج ہے۔ اور فرمایا رب اشعث اغبر اقسم علی اللہ لابرہ، کئی ایسے گرد و غبار میں اٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ سے قسم کھا کے کہے یہ کام ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے، وہاں چٹائیاں ملتی ہیں، اگر کوئی ہے تو ہاں کوئی ایسا خالد کی طرح کوئی ہو اور جو اس طرح پہلی دفعہ اس سفر پہ جا رہا ہو، ضرور وہ اپنے لیے کوئی آرام کرے، یہ اپنا چھوٹا ہے، میرا عزیز ہے، یہ ہے، تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بالکل اللہ کے بھروسے پر کلیئر ذہن کے ساتھ جائیں۔ ہم اگر اپنی کسی پیاری چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنے بچے کو رونے نہیں دیتے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ ہم سے۔ تو عمرہ کریں گے ہم، احرام باندھ کر یہاں سے جائیں گے۔ احرام جیسے میں نے عرض کیا کہ گاڑی کون سی باندھتے ہیں، میقات بعد میں آتی ہے، میقات پر باندھنا ضروری ہے، اس کے بعد تو جرمانہ ہو جاتا ہے شرعی طور پر۔ تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے باندھ لیں۔ احرام سے پہلے جسم کی صفائی ہونی چاہیے، نہا دھو لینا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے احرام سے پہلے۔ احرام مردوں کا 2 چادریں ہیں، عورتیں اپنے نارمل لباس میں ہیں۔ جو ہم نے دوپٹہ یا حجاب دینا ہے وہ صرف نشانی کے لیے ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، آسانی کے لیے کہ خاتون جا رہی ہے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے گروپ کی ہے، ادھر ہی جا رہی ہے لیکن ہمیں نشانی نہیں ہے تو پہچان نہیں سکتے، تو اس لیے اس کا حج کے لباس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے نارمل لباس میں اللہ نے کتنی قدر کی، اور پھر بھی خواتین اللہ کے دین کی ناقدری کرتی ہیں۔ اللہ نے کہا تم جس لباس میں چاہو تم میرے گھر میں بھی آؤ تو اسی لباس میں آؤ، اور مردوں کو کہا ٹھہرو۔ وہ لباس احرام پہن کے 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھنی ہے۔ احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، گھر سے پڑھ کے نکلیں، وہاں بھی انتظام ہوتا ہے وہاں پڑھ لیں، گاڑی مون پہ۔ سردی کا ڈر نہ ہو تو گھر ہی سے احرام بھی باندھ لینا چاہیے، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور سردی کا ڈر ہو تو ٹھیک ہے، عام نارمل لباس میں جائیں اور پھر آگے وہاں سے احرام باندھ لیں۔ احرام باندھ کے آپ نے جب 2 رکعت پڑھی احرام کی نیت سے، سلام پھیرا، اگر احرام کا کپڑا سر پہ لیا ہوا ہے مردوں نے تو سر ننگا کر دیں گے فوری طور پہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی، اور ساتھ ہی وہ
نیت کریں گے عمرے کی. یہ یاد رکھیے، جا رہے ہیں ہم سفر حج پر، لیکن نیت کس کی کریں گے؟ عمرے کی، حج کی نہیں، ورنہ بڑی مشکل پڑ جائے گی. عمرے کی نیت کریں گے. یہ احرام ہمارا یہاں سے عمرے کا ہوگا، اور عمرے کی نیت کرتے ہی دعا کر تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ کہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 1 دفعہ بھی مال ذرا اونچی آواز سے کہیں اور عورتیں نارمل انداز سے کہیں. ساتھ ہی دعا کر لیں کہ اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی ہے. اپنی طرف سے کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کہے گا کہ میں نے عمرے کے لیے تیری رضا کی خاطر عمرے کے لیے کی نیت کی ہے، لہٰذا اسے میرے لیے آسان بھی فرما اور میری طرف سے قبول بھی. کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو پھر وہ نیت کرتے یہ کہے گا کہ میں نے اے اللہ میں نے اپنے فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کی ہے، اس کو اس کی طرف سے قبول بھی فرما دے اور میرے لیے یہ آسان بھی فرما. کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو احرام کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ زور سے باہر نہیں کھل سکیں گے، اور بہت سی باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی. چلے جائیں گے ہم حج میں، جب جہاز میں جدہ پہنچیں گے جتنی دیر ہوگی وہاں ٹھہرے رہیں گے، اور جب مکہ پہنچیں گے تو سیدھی سی گاڑی سیدھی جدہ ایئرپورٹ سے رہائش پہ جائے گی، سامان اتارا جائے گا. سامان اتارنے کے بعد وہاں دیکھیں گے کس وقت ہم پہنچے ہیں، وقت کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کس وقت پہنچے ہیں. تو اگر وقت ہے اور گنجائش بھی ہے تو ہم سامان اتارنے کے ساتھ ہی چلے جائیں گے عمرے کے لیے. عمرے کے لیے یہ دیکھیے آپ، یہ لکیر پڑی ہوئی ہے. عمرے کے لیے جب جائیں گے تو یہ باب السلام سے باہر کے ہم جاتے ہیں، ادھر ہماری رہائش ہے، ادھر سے جاتے ہوئے سیدھا باب السلام ہی آتے ہیں اور اتفاق سے ہم اسی رخ پہ ہوتے ہیں. جب جائیں گے تو یہ لکیر جاتی ہے جا کے حجر اسود پہ. اب پہلے لکیر نیچے بھی تھی لیکن اب وہ نیچے لکیر نہیں ہے، سامنے دیوار پر سبز بتی جل رہی ہوتی ہے. پیچھے جب ہم نیچے جائیں گے تو جس طرف سے ہم نیچے جا رہے ہوں گے اس طرف اوپر دیوار پر سبز بتی جل رہی ہوتی ہے، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر تو یہ حجر اسود کے قریب جائیں گے. یہ حجر اسود پہ یعنی اس لکیر کے اوپر ہماری انگلیاں ہوں گی، اس کی لکیر کے سیدھ میں ہماری انگلیاں ہوں گی، اور اس طرح جس طرح یہ سامنے ہے تو اس طرح ہم حجر اسود کی طرف سیدھا کھڑے ہو کر تو نیت کریں گے کہ ہم عمرے کے طواف کی نیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ، کیونکہ وہاں جا کر حجر اسود کو ہاتھ لگا کے یہ آگے چلنا یہ ممکن عام طور پہ حج کے دنوں میں نہیں ہوتا، اور بالخصوص جب حج کا ہو یا عمرے کا یہ طواف ہو تو ادھر جانا بھی نہیں چاہیے، ادھر جانا بھی نہیں چاہیے. یہی دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بیت اللہ کے لیے گئے ہیں اور حضور کے کہنے پر آپ کے بتانے کے مطابق گئے ہیں تو آپ کی ہر بات پہ ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کی ہر بات چھوٹی نہیں ہے. جو اس کی گنجائش ہو ہم وہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. حضور نے حجر اسود کے حوالے سے 4 باتیں بتائی ہیں، تو چاروں میں سے جس کی گنجائش ہو وہی صحیح ہے، وہی اللہ کی رضا ہے، اسی سے نبی راضی. کوئی رش نہیں ہے، دھکم پہل نہیں کرنی اور خالی ہے بالکل حجر اسود، تو آپ جاتے ہوئے اس کو
ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھ رکھ کے چوم سکتے ہیں، ایک ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، لہذا دور ہی سے. اور ہمارے ہاتھ میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جس کے ہاتھ میں سوٹا ہے وہ سوٹا لگا کے تو اس کو چوم کر آگے بڑھ جائے، یہ بھی نہیں ہے. تو پھر دور سے ہی اس کو اس طرح، اس کو استلام کہتے ہیں، کہیں لکھا ہوگا استلام، یعنی حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے استقبال کرتے ہوئے اس کو ہاتھ اٹھا کے استلام کرنا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ چومنا، ہاتھ لگا کے اس طرح کر کے ان کو پھر چومنا اور پھر آگے بڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے. اور اگر دعا یاد ہے تو چند الفاظ دعا کے ہیں، اے اللہ اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و اتباعا لسنت نبیکا. اگر یہ الفاظ نہیں یاد رکھے ہوئے کتابوں میں، چھوٹی کتاب میں بھی ہوں گے، نہیں ہیں تو اپنی زبان میں کہے کہ اللہ تجھ پر ایمان کی بنیاد پر تیرے کتاب کو سچا جانتے ہوئے اور تیرے نبی کے کہے کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں. سادہ سی بات ہے، یہ کر کے آگے چلیں گے. آگے چلیں گے، یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے لیے پہلی بات وہی ہے کہ سیدھا بالکل پہلی دفعہ اس طرح حرم کی طرف، بیت اللہ کی طرف سیدھا کھڑا ہوا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ادھر اور کر رہا ہو، ایسا نہیں. سیدھا کھڑا ہو کر یہاں سے شروع کر دے. اور وہ جو پہلی، اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ اس لکیر کے اوپر ہو، اس سے آگے نہ ہو، اس لکیر کے ساتھ ہی ہو. اس سے آگے ہوگا تو نہیں، پیچھے ہوگا تو بھی نہیں. اس لکیر سے سیدھ شروع ہوتی ہے. چونکہ اب میں نے بتایا کہ لکیر نہیں ہے تو اس روشنی کے حوالے سے کوشش کریں کہ بالکل سیدھ ہو. ایسے چلیں گے تو واپس جب آئیں گے اس لکیر تک تو یہ ایک چکر پورا ہوگا. ایک چکر جس کو عربی میں شوط کہتے ہیں، یہ ایک چکر پورا ہوگا. اس طرح کے 7 چکر لگانے ہیں، یہاں سے شروع کر کے واپس، پھر یہاں جیسے 7 چکر یہاں سے یہ پورے کرنے ہیں. تو یہ 7 چکر پورے ہوئے تو طواف، ان 7 چکروں کا نام طواف ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام، یہاں وہ جگہ نہیں، اس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے اندر. جب میں گیا تھا تو پتھر بیچارہ ننگا تھا، یہ بعد میں بنا ہے، ویسے پڑا ہوا تھا نیچے، وہ جمع ہوا بھی نہیں تھا. تو وہ اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے رہے. اور وہ پتھر ایسے جیسے سانچا بنا ہوتا ہے نا، ایسا بنا ہوا وہ. اب وہ لوگوں نے نہیں بنایا، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اس میں الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے. اور قرآن نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم جہاں کھڑے ہوئے تھے اس کو تم نماز کی جگہ بنا لو. تو طواف جب ختم ہوگا تو یہاں بہت رش ہوتا ہے، بلکہ طواف کے دوران بھی اس کے اندر بیت اللہ کی طرف بہت مشکل سے آدمی گزرتا ہے، زیادہ لوگوں کا رش یہاں ہوتا ہے. تو اچھا تو یہی ہے کہ اس کے پیچھے، اس پیچھے یعنی اس کی سیر میں طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل طواف کے پڑھے جائیں. لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کیونکہ ایک ادھر جگہ نہیں ملی تو جو بھی وجہ ہو تو اس نے کہیں اور بیت اللہ میں وہ نفل پڑھ لیے تو کہا یا سوچا جائے کہ میرے نفل ہوئے کہ نہیں، شرط نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ اس کی سیدھ میں پیچھے جہاں تک بھی پیچھے جا کے پڑھ سکتا ہے وہاں پڑھ لے. لیکن اگر یہاں نہیں پڑھی، بلا وجہ بھی نہیں پڑھی، تو اس کے طواف میں یا نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پڑھنے کے بعد یہاں 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پیچھے پر پچھلی طرف ہوتا ہے، ہر طرف لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے اور بہت کھلا انتظام ہے. کولر لگے ہوئے ہیں، گرم ٹھنڈا دونوں ہیں. تو وہاں جا کے حجر اسود کا پانی پہ اس کا زمزم کا پانی پینا، 3 سانس لے کے پینا، یہ دعا کرنا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. 3 جملوں کی دعا ہے. حضور کے یہ ادا کیے ہوئے جملے یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، برکت بھی ہوگی، لیکن معنی سمجھنا چاہیے. ہر دعا میں مفہوم، یعنی وہ دعا عربی کی بھی ہو تو حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ہو، قرآن کی بھی ہو، وہی آپ پڑھیں تو وہ اس انداز میں پڑھیں جو آپ کے دل کی آواز ہو. آپ کچھ کہہ رہے ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. برکت ہونا اور بات ہے، لیکن آپ اپنے دل کی بات کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور زبان سے لگی ہے آپ کو پیاس اور مانگ رہے ہیں پراٹھے. اگر عربی کے ساتھ آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، برکت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کے دل کی بات بھی ہوگی. تو معنی اگر وہ عربی کے الفاظ کا معنی نہیں آتا تو اپنی زبان میں کہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. زمزم پیتے ہوئے 3 سانس میں پینا ہے نا، تو ان تینوں جملوں کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر گھونٹ کے ساتھ. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علما نافعا، نفع والا علم، ورزقا واسعا، محتاج ہوں، روزی کے مارے ہوئے ہیں، بکھرے کھل رہے ہوئے ہیں، کھلی روزی مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور اندر باہر کی ہر بیماری کا علاج مانگتا ہوں. یہ ہر سانس کے ساتھ، ہر گھونٹ کے ساتھ الگ الگ بھی کہا جا سکتا ہے اور اکٹھا کہہ کر الگ الگ بھی پیا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ زمزم کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ واقعی سچے نبی کا فرمان بالکل سچا ہے. کئی دن آدمی کوئی کھانے کی چیز نہ کھائے اور صرف زمزم پہ گزارا کرے تو اسے ذرا نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات ہے کہ وہ جب آئے مسلمان ہونے کے لیے تو کفار کے ڈر کے مارے وہ غلاف کعبہ کے نیچے چھپ گئے. اب پوچھ نہیں سکتے کہ پوچھوں گا تو یہ سارے بیری ہیں مجھے ہی ماریں گے. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا، بتایا، پوچھا کدھر رہے ہو؟ کہا کدھر رہا ہوں. کہا کیا کھایا پیا ہے؟ 30 دن کے وہاں رہی، 30 دن کیا کھایا پیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے صرف زمزم پیا ہے. فرمایا صحت کا معاملہ؟ کہتے ہیں خدا کی قسم پہلے سے بہت صحت مند. اس پر حضور نے فرمایا واقعی زمزم کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ فرمایا زمزم جس نیت سے پیو گے، جس یعنی پینا خود ایک اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ زمزم جس نیت سے پیئیں گے وہ مراد پوری ہوگی. تو زمزم پیئیں گے. زمزم پینے کے بعد پھر اب ہم نے جانا ہے سائی کے لیے، امریکی سائی کے لیے یہی آنا ہے. پھر اسی سید میں خواہ اس فقیر پہ ہوں یا پیچھے ہوں، لیکن اسی سید میں آنا ہے. پھر حجر اسود کو اسی طرح ہاتھ اٹھا کے استلام کرنا ہے اور پھر جائیں گے ہم سائی کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف. صفا کی طرف چڑھے، صفا سے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف، اب نظر نہیں آتا بیت اللہ، پہلے نظر آتا تھا اور کہا یہی جاتا تھا کہ ایسے کھڑے ہو جائیں آپ کہ بیت اللہ نظر آئے اور کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہوئے پھر سائی شروع کر دیں. اور یہ دعا کے آغاز میں یہی بات کہ اللہ ہم اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جس جگہ تو نے اپنی کتاب میں بیان میں شروع کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ، یہ صفا ہے، یہ تیری کتاب میں بھی پہلے ذکر آیا ہے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سائی. تو اس کو ہمارے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما. طواف میں اور سائی میں یہ فرق ہے. طواف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں آ کر ایک چکر پورا ہوتا ہے. اس طرح 7 چکر لگائیں گے یہاں سے چل کر واپس یہاں تک تو طواف ایک ہوگا. ذہن میں رکھیے.
لیکن سعی میں یہ فرق ہے کہ یہ اگر صفا ہے، یہ صفا ہے، ہم نے یہاں سے چلنا ہے، یہ آگے مروہ ہے، یہاں پہنچنا ہے، تو یہاں سے چلے تو یہاں ایک چکر ہو گیا، یہاں سے چلے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے چلے پھر مروہ پہنچے، مروہ سے واپس آئے یہاں صفا پہ تو ایک چکر ہوا جیسے کہ وہاں ہوا تھا، ایسا صفا سے چلے مروہ پہنچے تو ایک چکر ہو گیا، مروہ سے چلے صفا پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم چلتے ہوئے 4 چکر لگائیں گے، آنے کے 4 چکر ہوں گے اور جانے کے 7 چکر ہوں گے، 7 چکر پورے کیے تو ان کے بعد سعی کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، وہی مروہ پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق سعی کے ساتھ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نفل کوئی نہ پڑھے تو سعی میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 نفل پڑھ لیے جائیں۔ اس سے آگے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بچے ہوتے ہیں اور لوگ خود بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 ریال کے لیے چھوٹی چھوٹی کینچیاں لیے ہوئے بال کاٹنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ آئیں آپ کے بال کاٹیں، تاکہ آپ بھائی بال کاٹنے کے لیے کم از کم اتنا حصہ بال کٹے تو، کم از کم اتنا حصہ بال کٹے تو تب انسان احرام سے، وہ تو ایک ہی ٹگ لگاتے ہیں اس طرح کیا اور بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کاٹنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو اس لیے اپنے بال ان سے کٹوانے کی ضرورت، وہ نائی ہے جی، ہماری ملکی نائی ہے، ہر علاقے کے موجود ہیں، 10 سے 15 ریال وہ لیتے ہیں، رش کے معاملے زمانے میں بھی ان کے پاس جا کر بال کٹوانے چاہیے۔ عورتیں، احرام والا کوئی آدمی کسی دوسرے کے بال نہیں کاٹ سکتا ورنہ اس کو جرمانہ ہوگا۔ عورتیں بھی کسی اور عورت کے بال، اور مرد تو سارے سر کے بال کٹوائے گا یا منڈوائے گا، عورت جو ہے نا جی اپنے مینڈے کے آخر سے اپنی انگلی پر اگر وہ بال پھیر کے جو اتنے چکر کے بال کاٹ لے، کٹوا لے تو ٹھیک ہے، دوسرے کا نہیں کاٹ سکتی لیکن اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، لیکن احرام والی عورت احرام میں ہوتے ہوئے دوسرے کے بال کاٹے گی تو مجرم ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنے بھی احرام کی حالت میں کاٹنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی اور عورت جس کا احرام نہیں ہے اس سے وہ اتنے سے بال کٹوا لے اور پھر بعد میں اپنی باقی بہنوں کی مدد کر لے، ان کے بال کاٹ لے۔ یہ بال کٹ گئے تو اب احرام کھل گیا جی، اب آپ آزاد ہیں، جا کے آپ نہائیں دھوئیں، کپڑے بدلیں اور پھر نارمل لباس میں آپ جو لباس آپ چاہتے ہیں اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سارا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ عمرے سے ہو گئے فارغ۔ کتنے دن ہم ایسے رہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، حج تک تو ہم ویسے ہی فارغ ہیں، وہی رہیں گے۔ یہاں رہیں گے تو کیا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ یہاں رہیں گے تو سب سے بڑا جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار، یہ وہ دربار ہے، واحد دربار، واحد تنہا دربار ہے جس کے چکر لگانے پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور بارگاہ ایسی نہیں ہے جس کے چکر لگانے پر اللہ خوش ہوتا ہو، بلکہ الٹا۔ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اس کے، لیکن طواف جب بھی کرنا ہوگا باوضو کرنا ہوگا، بے وضو باوضو کرنا ہوگا۔ تھک جائیں آپ تو بیٹھ جائیں، تلاوت کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بہترین کام یہ ہے اور یہ کرنا چاہیے اللہ کی کتاب اور اپنے ایمان کی قدر کرنے کے لیے کہ کم از کم بالخصوص سفر حج میں
بیت اللہ یا اس کے ارد گرد میں جب تک آدمی رہے تو کم از کم ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، ایک قرآن۔ اور بڑا لطف آتا ہے جی، حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ آج تو 4-5 ملین تیرے دیوانے اس گھر کا چکر لگا رہے ہیں۔ مالک کائنات، کبھی وہ وقت بھی تھا تیرا نبی اس گھر میں صرف سجدے کے لیے اجازت مانگتا اور پھر اس کو اجازت۔ تیرا کتنا کرم ہے میرے مالک کہ مسلمان ہونے والا سورہ رحمان سنتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جا کے سناؤں بیت اللہ میں، اور سورہ رحمان دنیا سنے اور وہ اس کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تجربہ کار لوگوں نے کہا اور نہ کر ایسے، نہ کر، ہم بھگت چکتے ہیں، روزانہ بھگتتے ہیں، تیرے ساتھ بھی بڑی برائی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے سورہ رحمان پڑھے کوئی اور سننے والا سنے اور پھر وہ متاثر نہ ہو اور مانے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جوش میں جا کر سورہ رحمان پڑھی اور پھر پڑھے سارے کے سارے۔ وہی جو ان کے پاس سے گیا تھا مڑ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنے والا جب آیا تو اس کی آنکھیں ناک کان ایک بنی ہوئی تھی، یعنی ظالموں نے اس منہ پر مار مار کے، جس منہ سے وہ سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، مار مار کے اس کے منہ کو حدیث کے الفاظ میں کپا بنا دیا۔ مڑ کے آیا تو ساتھیوں نے کہا اسی وجہ سے ہم نہیں جانے دیتے تھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا، میں پھر جا کے سنوں۔ یہ سوچ کے آدمی وہاں قرآن جتنا بھی پڑھ سکے، میرے مالک تیرے نبی کا ساتھی سورہ رحمان سنانے کے لیے جاتا تھا اور واپس آتا تو اس کی یہ عادت تھی۔ اور آج، اور یہ میں کہا کرتا ہوں، آپ بھی سوچیں اس پر، رب یہ فلم دکھا رہا ہوگا ابو جہل کو بھی، عتبہ شیبہ مغیرہ کو بھی، اور یہی فلم دیکھ رہا ہوگا وہ عبداللہ بن مسعود بھی، جس کا منہ کپا بنا کے واپس کیا تھا، اور وہی فلم دیکھ رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بلال حبشی بھی۔ دونوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ فلم دیکھو تم بدبختو، یہ فلم دیکھو تم، اور یہ فلم دیکھو تم کہ ناروے، روس، چائنا، ملک کی آخری سرحدوں سے لوگ خرچ کر کے آ رہے ہیں، اور ظالموں تمہاری اپنی زبان، نبی تمہارے اندر پیدا ہوا، اس کے اخلاق تم نے دیکھی، اس کی صورت سیرت تم نے دیکھی، لیکن تم نہ مان پائے، اور یہ دیکھو دیوانے آ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ فلم بھی اپنے ذہن میں، جب یہ ہوگا تو خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے پھر، اور اتنا فخر ہوتا ہے آدمی کو اپنے اوپر کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ ابو جہل جس کو نہ مان سکا، تو نے ہمیں وہ دور پڑے ہوئے ہمارے والدین کے ذریعے ایمان کے راستے پہ ڈال دیا۔ تو آپ وہاں پڑھیں، سب سے بڑی عبادت طواف ہوگی، نمبر 2 پہ تلاوت قرآن ہوگی، اور نمبر 3 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام کرنا ہے۔ جتنا وقت آپ باہر ضائع کریں گے اتنے کی بجائے آپ یہاں بیٹھیں گے تو گم سم بیٹھیں گے بیت اللہ میں۔ تب بھی میں نے ایک آدمی کو دیکھا 86 میں اوپر جا رہا تھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، تو ادھر خواتین تھی، ایرانی خواتین، تو جہاں راستہ تھا وہاں سے میں نے دیکھا پہلی سیڑھی پہ ایک آدمی اس طرح گھٹنے پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ایسے آنکھیں پھاڑ کے وہ دیکھ رہا ہے بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی سیدھ میں سامنے، تو ایسے دیکھ رہا ہے تو بالکل جس طرح کے کوئی سانس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے فارسی میں ایسے کر کے کہا تو وہ لڑک گیا۔ وہ ان خواتین کا پہرےدار تھا، اور بالکل اس کی آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی بیت اللہ پہ لگی ہوئی، اور کھلی آنکھیں چھوڑ کر وہ اپنے رب کے پاس۔ مجھے رشک آیا اس پر کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ اب کوئی ایران کے حوالے سے کوئی اور دوسرے رخ پہ جائے تو اس کی مرضی ہے، لیکن مجھے اس کی اس حالت پر رشک آیا کہ کس عقیدت سے اس نے آنکھیں پھاڑ کر بیت اللہ میں گاڑ دی اور پہنچ گیا اپنے رب کے۔ چپ چاپ بھی آپ بیٹھے رہیں گے تو باہر پھرنے کے بجائے آپ نیکی میں ہوں گے،
کہ باہر کیا دیکھنے جائیں گے. یہ عمرہ پورا ہو جائے گا. عمرے کے بعد انشاءاللہ پھر حج کی باری آئے گی اور حج تک ہم کوشش کریں گے کہ پوری مکمل طور پہ ذہنی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی حج کے لیے تیار ہوں. اور حج کی بات جب آئے گی تو آپ یہ دیکھیں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, میں آج بھی پڑھ کے یعنی حسن پڑا اپنی قسمت پر کہ خدا بندہ تیرے نبی نے جب دعا کی عرفات چھوڑتے ہوئے بلال کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ لوگوں کو متوجہ کرو, لوگ کام لگا دیں میری بات پر. لوگ تو ویسے ہی متوجہ تھے. جب یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سورج ڈوب رہا تھا, ڈوب چکا تھا بلکہ اب عرفات سے نکلنے والے تھے. تو اس پر حضور نے حضرت بلال کو بلا کے یہ کہا تو حضور نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی جبریل امین نیچے آیا ہے میرے پاس, سب سے پہلے اس نے میرے اور آپ کے لیے اللہ کا سلام پیش کیا اور ساتھ ہی کہا ہے اللہ کی طرف سے میرے نبی کو کہو اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ میں نے آج عرفات میں آنے والوں کو بخش دیا. قربان چاہیے اللہ کی کروڑ ہر کروڑ رحمتیں ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حضور کی زبان سے یہ سنا کہ آج جو لوگ یہاں تھے اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا تو حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے اور آپ کے لیے اور یہاں کے آج لوگوں کے لیے یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات میری امت کے جتنے لوگ بھی آئیں گے یہ اس پیغام میں شریک ہیں. میری امت کو یہ منادی پہنچا دو کہ عرفات میں آنے والوں رب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور تمہاری بخشش کا پروانہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان میں شامل فرما دے. انشاءاللہ بات ہوگی. پھر پہلے بھی کہا ہے پھر کہتا ہوں ہم سب کو اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے. میں آپ کے اپنے لیے دعا کروں گا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنی دعا پہ آپ ہی امین کہے گا. تو اپنی دعا پر اللہ میری دعا قبول فرما دے. جب تو دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو تیری آمین سے پہلے تیری دعا کے ختم ہونے پر فرشتہ آمین کہے گا اور پھر ساتھ ہی اسی سانس میں اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ اس نے دوسروں کے لیے جو دعا کی ہے میری طرف سے ان سب کی طرف سے میری التجا ہے کہ اس کو بھی وہ عطا فرما دے. اس لیے زندہ مردہ تمام عالی ایمان کے لیے دعا کریں, کسی کنجوسی اور بخیلی کا شکار ہوئے بغیر کہ اللہ آدم سے لے کر اب تک جتنے عالی ایمان دنیا سے گئے ہیں ان کو بخشش فرما دے. اور جو آج موجود ہیں پوری دنیا میں اے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما دے. کتنی دعا آپ کر سکتے ہیں؟ جتنے 5 ملین آدمی دعا کریں گے اتنی دعا آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ جو اتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کا حج قبول فرما دے. جن لوگوں نے اب تک اس سرزمین پہ آ کر حج کیا ہے ان سب کا حج قبول فرما دے اور جو نہیں آ سکے ان سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے کتنوں کی طرف سے دعا کرنی ہے. جبریل امین جب آمین کہیں گے اور اتنوں کی طرف سے آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کو جم کے پیدا ہوں پھر بھی اتنی دعا نہیں کر سکتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس دعا پر فرشتہ آمین کہے اس دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے اور جو دعا پھر فرشتہ آگے پیش کرے اس دعا کا بھی. اس لیے اپنے لیے بھی کریں لیکن اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, دین کے ہر اس خادم کے لیے جو دین کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہے ان کے لیے, اور جو لوگ دنیا میں دین کا کام کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. اور جو دین میں شامل نہیں ہیں داخل نہیں ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرما دے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں کھاتے ہیں امن سے ہیں خوشحال ہیں اس ملک کا ہم پر ہر قدم پہ یہ حق ہے
کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کے جب باشندے ہمیں دنیا دی ہے، یا اللہ ان کو دین دے دے، یا اللہ ان کو اپنے دین کا سپاہی بنا دے، اور ان کی مشکلیں، راستے میں جو مشکلیں ہیں، رکاوٹیں، ان کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ کوئی سوال ہو عمرے کے حوالے سے تو میں حاضر ہوں گی۔ یہ جو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایکسٹرا اضافی طواف کرتے ہیں اس کے لیے یہ صحیح تو لازم نہیں، سعی اس کے لیے نہیں ہے، سعی صرف اس کے لیے ہے، عمرے کے طواف کے بعد ہے اور حج کے طواف کے بعد ہے۔ جی حجر اسود کا استلام صرف شروع کرتے وقت ہی کرنا، اس کے بعد ہر چکر میں کرنا، ہر چکر میں کرنا۔ حجر اسود کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، خواہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، بالخصوص زور سے کچھ پہلے عصر تک آپ کو بالکل کلیئر موقع بھی مل رہا ہو حجر اسود کو چومنے کا، تو احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے آپ اس کو نہ چومیں، مکمل آپ کو موقع مل رہا ہو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ابھی نہ چومیں احرام کی حالت میں۔ کیوں کہ زور سے کچھ پہلے ایک شیخ صاحب آتے ہیں بابا، وہ اس کو اندر سے خوشبو سے چپڑ دیتے ہیں، تو آپ احرام میں ہیں، اس لیے زور سے پہلے کچھ پہلے اور تقریباً عصر تک آپ اس کے قریب بھی احرام کی حالت میں، ویسے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کر لیں، لیکن طواف کی حالت میں بھی اگر آپ بالکل آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے، آپ نے یہاں سے استلام کیا ہے یا ادھر سے گئے ہیں تو واپس آئے تو آپ نے اگر وہیں کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ تو طواف کے چکر میں ہیں، ہاں وہ نفلی طواف کیوں نہ ہو، لیکن آپ طواف کے چکر میں ہیں، آپ طواف کا چکر چھوڑ کر ادھر مڑ گئے ہیں، آپ کا طواف کدھر گیا، ختم ہو جائے گا۔ آپ طواف کی حالت میں نارمل انداز میں چلے اور پھر آخری چکر میں، بلکہ آخری چکر بھی پورا کرنے کے بعد ایک طریقہ ہے آسان سا، وہ بھی رش نہ ہونے کے زمانے میں، کہ آپ طواف کا وہ پورا کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا کھسکتے ہوئے دھکے دیے بغیر آہستہ آہستہ ٹریک بدلتے ہوئے چلے، تو یہاں سے آپ جب چلیں گے آہستہ آہستہ اندر کی طرف تو حجر اسود کے قریب پہنچ کر شاید آپ اس کے قریب ہو جائیں، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ جب تینوں چاروں طریقے حضور نے بتائے ہیں تو حضور کے ہر طریقے پر اطمینان ہونا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو یہ طریقہ میرے نبی نے بتایا یہ بھی وہی ہے، اور یہ بتایا وہ بھی وہی ہے، اور یہ حضرت اسود کو چومنے والے حضرت عمر کا یہ جملہ ہمارے کان میں رہنا چاہیے ہر وقت کہ وہ چومتے ہوئے بالکل دنیا کو سنا کے کہتے ہیں، حالانکہ حضرت اسود کے کان میں بھی کہہ سکتے تھے، دنیا کو سنا کے کہتے ہیں تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہے بس۔ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بیت اللہ میں لگا ہوا جنت سے آیا ہوا چمکتا دودھ سے زیادہ سفید اب سیاہ کالا ہو جانے والا پتھر، ہاں وہ جنت ہی سے کیوں نہ آیا ہو لیکن ہے پتھر۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو پتھروں میں سے صرف ایک پتھر ہے، اگر خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہ ہوتا تجھے چومتے ہوئے میں کبھی بھی تیرے اوپر منہ نہ لگاتا، میں حضور کے چومنے کی وجہ سے تجھے، اس لیے کلیئر ہونا چاہیے، حضور نے چومنے کا کہا ہے تو موقع ملتا ہے، دھکے دیے بغیر ملتا ہے تو چوم لیں، نہیں ہے تو سوٹی لگا کے چوم سکتے ہیں چوم لیں، ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں تو چوم لیں، سوٹی لگا کے چوم سکتے ہیں تو چوم لیں، نہیں ہے تو دوری سے اس طرح کر کے، یہ چاروں طریقے جب میرے نبی نے بتایا تو ہمیں کیوں پریشان ہونا؟ اب دھکے دے کے چومیں گے آپ نے کیا کمایا جی؟ بیت اللہ میں حضور کے حکم کی خلاف ورزی آپ نے کی، حجر اسود ایک نہیں 10 دفعہ بھی آپ نے چوم لیا تو آپ نے کیا کمایا؟
और बिल्कुल इत्मीनान से हुजूर के तरीके के मुताबिक दूरी से आपने उसको इस तरह हाथ उठा के चूम दिया तो अल्लाह भी राज़ी, नबी भी राज़ी है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد। सुनो ना, और जहाँ मौका मिले और सुनो तुम के कुरान सुनाने वाला या कुरान सुनाने वाले पहुँच गए हैं तो वहाँ तुम फिर कोई ऐसा إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك